السلام علیکم۔ میرا نام ہے حسن راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کو دنیا صدام حسین کے نام سے جانتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صدام حسین ایک گریٹ لیڈر تھا۔ وہ نہ صرف ایک اچھا جنرل تھا بلکہ ایک اچھا دوست بھی تھا۔ اس لیڈر کے دو شوق بہت ہی زیادہ مشہور ہوئے تھے۔ ان میں تھا کہ ایک خوبصورت عمارتیں بنوانا اور دوسرا خوبصورت مساجد کو تعمیر کروانا۔ ایک بہت ہی خوبصورت مسجد بغداد میں بنوائی گئی تھی جس کا نام تھا المارک۔ سید ابو ریت کا ماننا ہے صدام حسین محل میں نیند کرتے تھے، وہاں وہ صرف چند گھنٹے ہی آرام کیا کرتے تھے۔ صبح 3 بجے اٹھ جایا کرتے تھے اور پھر تیراکی کیا کرتے تھے۔ ناظرین، انہیں تیراکی کا بھی بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ صدام حسین نے اپنے جو محل بنوائے ہوئے تھے ان کی تعداد تقریباً 22 یا 23 تھی۔ 1997 میں پڑوسی ملک کویت پر حملہ کر کے صدام حسین نے سب سے بڑی غلطی کر دی تھی، اور یہ غلطی اس نے امریکہ کے کہنے پر کی تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، امریکہ انتہائی خود غرض اور بے غیرت ملک ہے۔ صدام حسین کویت پر حملہ کرنے سے پہلے مسلم ممالک میں ایک مضبوط ملک عراق کے حکمران تھے، لیکن یہ حملہ بھی امریکہ کی ایما پر کیا گیا تھا۔ وہاں پر صدام حسین نے خوب قتل و غارت مچائی۔ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اس نے وہاں کے بہت سے لیڈروں کو قتل کیا اور کچھ کو جیل میں ڈال دیا۔ امریکہ نے جب دیکھا کہ اب میں عرب ممالک میں گھس سکتا ہوں، کیونکہ امریکہ کی چال صدام حسین سمجھ ہی نہ سکا تھا، اور پھر امریکہ نے کویت کی مدد کرنے کے بہانے صدام حسین کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا، اور پھر امریکہ، فرانس، جرمنی اور روس نے مل کر صدام حسین کو کویت چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن صدام حسین کویت سے جاتے جاتے وہاں کے تمام کارخانے، وہاں کی تمام ملیں لے کر عراق چلے گئے تھے۔ کویت کو بھاری نقصان ہوا تھا اس وجہ سے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہٹلر کے بعد یہودیوں کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی تھا تو وہ صرف صدام حسین تھا، کیونکہ ایک کانفرنس کے دوران ایک فلسطینی عورت ایسی فریاد لے کر صدام حسین کے پاس آئی اور کہنے لگی اس کی بیٹی کا اسرائیلی سپاہیوں نے ریپ کر ڈالا ہے اور اسے مار ڈالا ہے۔ کیا آپ سب اپنے مسلمان بھائیوں کی موت کا تماشا دیکھتے رہو گے؟ کیا ہماری چیخیں آپ کو سنائی نہیں دیتی؟ کیا آپ سب کے ضمیر مر چکے ہیں؟ اور اس پر صدام حسین کو رونا آ گیا، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ کوئی بھی یہودی کل کا سورج نہیں دیکھ پائے گا، اور صدام حسین نے 40 میزائلوں سے اسرائیلی شہر پر حملہ کر دیا، اور آخرکار اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ کویت پر حملہ کرنے کے بعد امریکہ نے جنگ ختم تو کر دی تھی، مگر بعد میں وہ جان چکا تھا کہ صدام حسین کو زندہ چھوڑنا اس کے لیے غلط ثابت ہوگا، اور اسی لیے اس نے یہ ریزن بنائی کہ صدام حسین نیوکلیئر بنا رہا ہے، اور اس بات کو بہانہ بناتے ہوئے اس نے عراق پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں صدام حسین نے امریکہ کا مقابلہ تو کیا، لیکن پھر بھی عراق یہ جنگ ہار گیا اور اسے بہت ہی بھاری بھرکم نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ کے دوران صدام حسین کے داماد اور دونوں بیٹے بھی شہید ہو گئے، اور آخرکار صدام حسین کو چھپنا پڑا۔ امریکہ نے بالآخر عراق پر قبضہ کر لیا، اور پھر کچھ عرصہ بعد آخرکار امریکہ نے صدام حسین کو کھوج ڈالا، جو کہ ایک تہہ خانے کے اندر اپنی زندگی کے باقی دن گزار رہا تھا۔ 2003 میں صدام حسین کو اپنے ہی گارڈ نے پیسوں کی لالچ میں آ کر امریکہ کو صدام حسین کا پتہ دے دیا۔ 30 دسمبر 2006 کی ایک صبح کو صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی، اور اس طرح
ایک دلیر لیڈر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ صدام حسین پاکستان میں بہت مشہور تھے۔ پاکستانی لوگ ان کے پوسٹر آج بھی 20 سال گزرنے کے بعد اپنے گھروں میں لگاتے ہیں اور اپنے بچوں میں سے ایک بچے کا نام ضرور صدام رکھتے ہیں۔ کاش کوئی ایسا ہیرو آج پھر پیدا ہو جائے جو کہ امریکہ اور اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکے اور اسرائیلی قبضے سے اپنا بیت المقدس آزاد کرا سکے۔ کاش کاش کاش